الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. محترم معزز سامعین سامعات، قرآن مجید کی سب سے مشہور سورت سورہ اخلاص آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ اخلاص 4 آیتوں پر مشتمل ہے اور راجح قول کے مطابق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ سورت انتہائی جامع، مختصر اور جامع صورتوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے، جس میں حق تعالیٰ کا تعارف اور حق تعالیٰ کا انٹروڈکشن، پہچان اس درجے جامع انداز میں کروایا گیا کہ ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مختصر ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انتہائی گہرے معنی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جہاں پر یہ حق تعالیٰ کی تعریف اور حق تعالیٰ کے تعارف اور حق تعالیٰ کی حقیقت پر یہ صورت متعلق ہے، وہیں پر یہ صورت اپنے اندر بڑے فضائل رکھتی ہیں۔ پہلے ہم اس کے فضائل سنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے متعلقہ تشریح اور تفسیر عرض کر دیں گے۔ پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے قل هو اللہ احد والی صورت ایک شخص سے بار بار سنتا رہا۔ جب صبح ہوئی، اس کے دوسرے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ کل رات میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ رات میں بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا۔ پوچھنے والے کا انداز بیان کچھ اس طرح تھا جس سے وہ کہنا چاہ رہا تھا یا جس سے وہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی صورت کو اور اتنی واضح بات کو بار بار پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، یہ عمل کو معمولی سمجھ رہا تھا۔ اس لیے اس نے ایک تعجب کے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک آدمی اتنی چھوٹی صورت کو اور اتنی واضح بات کو بار بار پڑھ رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے، یعنی اس کے پڑھنے پر تہائی قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سائل کا مقصد چونکہ تعجب اور حیرت تھی کہ بھئی اس صورت میں اندر کیا رکھا ہے، جس صورت کی وجہ سے وہ صاحب بار بار پڑھ رہے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ ہے تو چھوٹی صورت، لیکن ثواب کے اعتبار سے اس قدر بھاری ہے
کہ 1/3 قرآن مجید کا ثواب رکھتی ہے۔ تو گویا ان کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کے کثرت تلاوت سورۃ اخلاص کی یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ سورۃ اخلاص کا ان کا یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ تم اس کو تعجب سے پوچھو، بلکہ ایک بھاری عمل ہے۔ ایک اور حدیث میں، مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ میں تمہیں قرآن مجید کا 1/3 قرآن پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ تو ثواب کے اعتبار سے بات ہوئی۔ ایک اور روایت میں اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں حضور نے سوال کیا، فرمایا کہ کیا تم میں کا کوئی شخص ایک رات میں 1/3 قرآن یعنی 10 پارے پڑھنے کی سکت رکھ سکتا ہے؟ کیا تم میں کا کوئی شخص رات میں 10 پارے پڑھنے کی سکت رکھتا ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کی سکت رکھتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ تو بہت بھاری بات ہے، مشکل بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدھ دن آدمی کر لے تو کر لے۔ مخصوص سوال کا ہے کہ روزانہ اس کو معمول کا حصہ بنا سکتا ہے آدمی کو کوئی روزانہ رات میں 10 پارے پڑھ سکے؟ صحابہ نے کہا کہ مشکل ہے یہ چیز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول اس کی کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ مشکل بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، کہ قصور اخلاص ثلث قرآن کا ثواب رکھتی ہے، 1/3 قرآن مجید کا ثواب رکھتی ہے۔ اس طرح سوال جواب کے پیرائے میں بات کرنے کا مقصود یہ تھا کہ سامنے والوں کو بات سمجھ آ جائے، بات پختہ بیٹھ جائے۔ اسی لیے آپ نے ان کو اس طرح سوال میں پہلے بات کہہ دی تاکہ ان کا دماغ متوجہ ہو جائے، اور فرمایا کہ کیا کوئی 10 پارے روزانہ پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا آسان حل ہے کہ سورہ اخلاص پڑھے۔ یہ عمل کی طرف بھی ابھارنا تھا اور کام کو یاد رکھنے کی آسان تدبیر بھی بتانا تھا، آسان ترکیب بھی بتانا تھا، اس لیے آپ نے سوال جواب کی شکل میں گفتگو فرمائی۔ اور ایک مسلم میں حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستے کو، ایک فوجی جماعت کو روانہ کیا اور ایک آدمی کو اس کا امیر بنایا، اور وہ امیر صاحب ہی سفر کے دوران نمازوں کی امامت کرتے، اور جب بھی نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورت پڑھتے، پھر اس ضم سورت کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد قل واللہ احد پڑھتے۔ گویا سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور ضم سورت کے ملانے کو کافی نہیں سمجھتے، جیسا کہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیے، پھر اس کے بعد سورہ فیل پڑھ لیے، سورہ قریش پڑھ لی، کوئی اور سورت پڑھ لی۔ اب یہ کرتے ہیں کہ ضم سورت بھی پڑھتے، ضم سورت کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھ کے رکوع کرتے، ہر رکعت میں قل اللہ احد ضرور ملا لیتے۔ وہ فوجی جماعت سفر سے واپس آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ ہمارے جو امیر صاحب تھے نمازیں پڑھاتے اور ہر نماز میں ضم سورت بھی پڑھتے جو بھی وہ چاہتے، پھر ضم سورت کے فوراً بعد سورہ اخلاص بھی پڑھتے، اور ہر رکعت میں ایسا کرتے۔ حضور نے امیر صاحب کو بلایا، جماعت کے فوجی جماعت کے امیر صاحب کو بلایا، کہا کہ بھائی آپ کے رفقا اور ساتھی آپ سے متعلق یہ شکایت کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ تم ایسا کیوں کرتے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو ملا لیتے ہو ضم سورت کے ساتھ ساتھ؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و تعارف اور اس کی صفات کا بیان ہے، اس لیے میں اس سورت کو بہت پسند کرتا ہوں، یہ سورت مجھے بہت محبوب ہے، اسی لیے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تم سے محبت کرتے ہیں اس سورت کے ساتھ تمہاری محبت کرنے کی وجہ سے، اس سورت سے تیری جو محبت ہے، اس محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہی اسی جیسا واقعہ ہے، اور اس میں جواب دوسرا دیا گیا دوسری روایت میں
واقعہ یہی ہے کہ اس فوجی جماعت کے امیر صاحب ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو اس کے جواب میں جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس سورت سے مجھے محبت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی، فرمایا کہ اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی کیا معنی جنت میں داخل کر دیا؟ یعنی اس سورت سے محبت رکھنا تجھے جنت تک پہنچا دے گا۔ اب مسئلے کے اعتبار سے تو ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی ایک جذباتی عمل تھا یہ، اور ان کی مغلوبیت تھی اور ان کا غلبہ حال تھا، جس کی وجہ سے وہ سورت پر اصرار کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سورہ اخلاص کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو یہ ادا پسند آئی، زبان نبوت سے پھر ان کو بشارت ملی کہ سورہ اخلاص کی محبت کی بدولت انہیں جنت نصیب ہوگی۔ ایسے ہی واقع اور بھی صحابہ سے منقول ہے سورہ اخلاص سے محبت کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی کے پاس سے گزر ہوا اور وہ سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا وجبت وجبت۔ اہل مجلس نے حضور سے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گئی؟ وجبت کے معنی آتے ہیں واجب ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی اس سورہ اخلاص پڑھنے والے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توحید میں کا اقرار کر لیا اور کمال توحید کا اعتراف کیا۔ وجبت وجبت، تو یہ گویا جنت کے واجب ہونے کی خوشخبری سنائی گئی اس صحابی کو جن سے حضور نے سورہ اخلاص سنی۔ کیفیت کا اصل ادراک ہو جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حقیقت حال سے حقیقت قلب آپ پر منکشف ہو جاتی کہ وہ پڑھنے والے کے سورہ اخلاص کی کیفیت کیا ہے، اور اس کے اندر توحید کی درجہ پیوست اور راسخ ہے، اس کے اعتبار سے اس کے لیے دخول جنت یقینی ہے، بات منکشف ہو جاتی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بشارت فرمائی وجبت، کیونکہ دخول جنت کے لیے ضروری چیز ہے جو ایمان ہے، توحید ہے، اور اس بندے کے اندر وہ بات ہے کہ ایمان اور توحید اس کے پاس موجود ہے، لہذا جنت میں وہ جائے گا، ضرور جائے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وجبت وجبت۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ بعض اعمال میں بعض خصوصی تاثیرات کو حضور نے بیان فرمایا، اسی میں سے یہ بات بھی کہ بعض عمل میں بعض خصوصی تاثیرات ہیں، اس کی خصوصی تاثیر میں سے یہ بات ہے کہ اس کے لیے خصوصی انعام یہ ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل۔ اور ایک اور حدیث میں ترمذی میں روایت آئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹے اور پھر سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تو اپنی دائیں جانب کی جنت میں داخل ہو جا، تو اپنی دائیں جانب کی جنت میں داخل ہو جا۔ یہ دائیں جانب کی جنت، بائیں جانب کی جنت کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ جنت کے محل وقوع میں لوکیشن کے اعتبار سے فرق ہے۔ دائیں جانب والی جنتیں فائق اور لائق ہیں، بڑی ہوئی ہیں مرتبے اور درجات کے اعتبار سے، خوبصورتی اور حسن کے اعتبار سے بائیں جانب والی جنتوں کے مقابلے، اس لیے کہ مکان کے میں آپ دیکھیں گے لوکیشن کی اہمیت زیادہ ہے۔ زمین خریدنے جا رہے ہوں، مکان خریدنے جا رہے ہیں، تو دیکھا جاتا محل وقوع کیسا ہے، راستہ تنگ ہے یا سڑک کے کنارے ہیں، یا دو سڑک ملنے والا، 2 راستے ملنے والا مکان ہے، 4 راستے والا ملنا مکان ہے۔ اسی طریقے سے دھوپ کے اعتبار سے، روشنی کے اعتبار سے، یا راستے کی کشادگی کے اعتبار سے، زمین کی سختی اور نرمی کے اعتبار سے زمین کی اہمیت بنتی ہے، لوکیشن کے اعتبار سے۔ جنتوں میں بھی ایسے ہی فرق مراتب ہیں۔ اسی لیے سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جو بشارت دی گئی کہ جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تو اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ گویا دائیں جانب والے جنات جو ہے بڑی ہوئی ہیں حسن و خوبصورتی اور درجات کے اعتبار سے بائیں جانب والی جنتوں کے مقابلے میں۔
یعنی اس کا لوکیشن اچھا ہے یہ اس کی طرف، اسی لیے بولا گیا اس کو۔ اس کے بعد ہے ترمذی ہی میں ایک روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنائے گا، اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مراد وہاں پر صغائر ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کبائر توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور اگر حقوق و لباس سے متعلقہ گناہ ہے تو حقوق و لباس کی ادائیگی کے بعد وہ معاملہ صاف ہوتا ہے۔ عام طور پر عملوں پر جو فضیلتیں دی گئی ہیں، جو مغفرت کی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، وہاں پر معافی کی جو باتیں بیان کی جاتی ہے، وہ معافی عام طور پر صغائر سے متعلق ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الا یہ کہ اس پر قرضہ ہو۔ یعنی اگر قرضہ ہو تو پھر قرضہ، کیونکہ حقوق العباد سے متعلق مسئلہ ہے، اسی لیے قرضے کا ذمے کا جو گناہ ہے، اگر وہ ادا نہ کیا ہو اور وہ مال دینا باقی ہو تو وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صاحب مال معاف نہ کر دے یا وہ صاحب مال کو ادا نہ کر دے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ قرض کے علاوہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ قرض کی اہمیت کو بھی بتلانا مقصود ہے اصل، کہ آدمی اپنے قرضوں کو جلد از جلد ادا کر لینے کی فکر کر لے تاکہ اس کی مغفرت میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ یہ بھی مقصود ہے اس حدیث کا۔ کنز العمال میں ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھے گا، اس کے گھر والے اور اس کے پڑوسیوں سے فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ عجیب تاثیر ہے اس کی، یعنی اخروی بشارتیں دی جا رہی تھی اب تک جو فضائل سنائے جا رہے تھے آپ کو، وہ اخروی، دینی اور اخروی تھے۔ اب مادی، دنیاوی فضائل اور اس کے کمالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ سورہ اخلاص گھر میں داخل ہوتے ہی پڑھنا، سلام کرتے ہی سورہ اخلاص پڑھنا، آہستہ، زور سے نہیں۔ جو شخص قل اللہ احد گھر میں پڑھنے کا معمول بنائے گا گھر میں داخل ہوتے ہی، حدیث میں آتا ہے کہ اس گھر والوں سے بھی اور اس کے پڑوسیوں سے بھی فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ عجیب تاثیر ہے کہ گھر والے تو گھر والے، بازو والے مکان کو بھی اس کے اثرات و برکات ملیں گے، اور اس پڑوسی کے مکان سے بھی فقر و فاقہ دور ہوگا۔ معمول میں استقامت ہو اور صدق اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، یقین و توکل کے ساتھ پڑھا جائے، نتائج ضرور مرتب ہوتے ہیں، اسی لیے کہ نبی کا فرمان ہے۔ جی، اسی طریقے سے ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، فقر و فاقے نے گھیر لیا ہے، تنگ دستی نے گھیر لیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں جاؤ تو تم گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی موجود نہ ہو تو درود پڑھو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا معمول بنا لو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور کے اس عمل کو اپنا وظیفہ بنایا تو اللہ نے فقر و فاقے کو دور کر دیا، اور اس قدر رزق میں فراوانی اور کثرت عطا ہوئی کہ میں میری ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر بھی خرچ کرتا تھا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر بھی خرچ کرتا تھا۔ تو سورہ اخلاص عجیب فضائل و برکات والی صورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ متعدد فضائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب رکھتا ہے، جس کو مختلف شکلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں بیان فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص کا کثرت سے پڑھنا اور اس سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا سبب ہے۔ تیسری حدیث میں یہ بتایا گیا کہ سورہ اخلاص سے محبت کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا دخول جنت کا سبب ہے، یہ تیسری روایت۔ چوتھی روایت میں یہ بات آئی کہ سورہ اخلاص کا کثرت سے پڑھنا اور اس کو اپنے معمول میں شامل کرنا
یہ 50 سال کے گناہوں کے معافی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور 5ویں روایت میں یہ بات آئی کہ سورہ اخلاص کا پڑھنا گھر میں داخل ہوتے ہی روزی میں برکت کا سبب ہے، روزی میں برکت کا سبب ہے۔ اور ایک اور حدیث چھوٹ گئی، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور جس نے 20 مرتبہ پڑھ لی اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے، اور جس نے 30 مرتبہ پڑھ لی اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کی قسم، اگر 10 مرتبہ سورت پڑھ لینے پر ہمارے لیے ایک ایک محل تیار ہوتا ہے تو ہم تو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے بہت زیادہ محل بنا لیں گے، بہت زیادہ محل بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم سے زیادہ داتا اور سخی ہے، جتنا عمل کرو گے اس کے پاس سے اتنا زیادہ تم کو انعام ملے گا، یعنی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تم جتنا چاہو اپنے لیے محل بنا لو، تم جس قدر کثرت سے تلاوت کرو گے اسی قدر تمہارے لیے محل تیار ہوں گے۔ یہ حدیث ذکر کی گئی مشکات کے اندر بھی، جو بخاری سے پہلے پڑھائی جاتی ہے مشکات، اور اسی طریقے سے سنن دارمی میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ جنت کے میں ایک محل تیار ہوتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ اور حضرت عمر نے تعجباً سوال کیا کہ ویسے تو ہم پھر 10 مرتبہ کر کر بہت محل بنائیں گے، تو حضور نے جواب دیا کہ تم جس قدر عمل کرو گے اسی قدر انعام پالو گے، اس لیے کہ اللہ کے پاس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ ہوئے سورہ اخلاص کے فضائل۔ اب آئیے اصل مضمون کی طرف۔ سورہ اخلاص کا ایک مختصر سا شان نزول بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ آپ اپنے خدا کے بارے میں بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا خدا یہ ہے، ہمارا خدا وہ ہے۔ آپ کا خدا اصل بنا ہوا کس چیز سے؟ یا وہ سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے، لوہے سے بنا ہوا ہے، لکڑی سے، کس سے بنا ہوا ہے؟ اس لوگوں نے آ کر حضور سے سوال کیا، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اور جس خدا کی بار بار بات کرتے ہیں، آخر وہ خدا ہے کیسا کہ اسی نے سب کچھ بنایا، اسی نے سب کچھ پیدا کیا، اسی کی وجہ سے کائنات کا نظام ہے، اسی کی وجہ سے ہماری تخلیق ہے، اسی کی وجہ سے چاند، آسمان و زمین، چاند و سورج کا نظام ہے، تو آخر ہے کیا وہ کس سے بنا ہو؟ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف چاہا۔ اور بعض روایتوں میں بات ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہر شخص کا کوئی تعارف ہوتا ہے، کوئی پہچان ہوتی ہے، کوئی حسب نسب ہوتا ہے، کوئی خاندان ہوتا ہے۔ ہم مثال کے طور پہ کسی آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کون ہو، تمہارا باپ کون ہے، تمہارا خاندان کیا ہے۔ اس طرح ہر ایک کے بارے میں کوئی تعارف ہوتا ہے، پہچان ہوتا ہے۔ آپ کے خدا کے حسب و نسب کے بارے میں بتائیے، آپ کے خدا کے، اس لیے کہ ان کے جو خدا تھے ان کے بارے میں تو ان کے پورے حسب و نسب تھے، جن کے وہ بت تھے ان کے نام ہوتے تھے، ان کے باپ کا نام ہوتا تھا، باپ کے باپ کا نام ہوتا ہے، اس لیے کہ بت پرستی کی جو بنیاد پڑی تھی وہ آبا و اجداد کی محبت ہی کی وجہ سے تو پڑی تھی۔ اپنے آبا و اجداد کی محبت میں غلو کر گئے اور اپنے آبا و اجداد کی محبت کے غلو کے نتیجے میں آبا و اجداد کی شبیہیں بنائی اور پھر اس کو ڈھالا صورتوں کی شکل میں اور پھر اسی کی پوجا کی۔ پہلے عقیدتاً اس کو لگائے ان کی یاد کے لیے، پھر آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کی۔ تو ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دیگرے، ہر خاندان والا اپنے باپ کی، اپنے خاندان والا، ہر خاندان والا اپنے پھر باپ کی، اس کے باپ کی، لگاتا رہا۔ تو ایک باپ، دادا، پردادا، ایک کے بعد دیگرے، ان کے خداؤں میں اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ تو وہ یہی سمجھے اور کہنے لگے کہ آپ کے خدا کے حسب و نسب کے بارے میں بتائیے۔
ان دونوں سوالات کے جواب میں یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کا حسب و نسب اور اللہ کے تعارف کے بارے میں پوچھتے ہو تم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ احد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ وہ کسی کا مولود ہے، نہ وہ جنا ہے کسی کو نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہاں پر قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہیں، احد۔ احد اور واحد میں فرق ہے، یہاں اللہ احد کہا، واحد استعمال نہیں کیا، اللہ واحد نہیں بولے، حالانکہ واحد بھی ایک کو ہی بولتے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واحد بھی بولا جا سکتا ہے یہاں پر، لیکن اللہ واحد نہیں بول کر اللہ احد بولے، یہ کیا وجہ ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک واحد اور احد کے معنی تو ایک ہی ہے، لہٰذا دونوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، احد میں اور واحد میں فرق ہے۔ واحد جو لفظ ہے وہ تعداد میں استعمال کیا جاتا، تعداد میں استعمال کیا جاتا، مثال کے طور پہ ایک سے زائد جہاں پر عدد ہوتے ہیں، 2 3 4 5، وہاں پر لفظ استعمال کیا جاتا واحد، اثنان ثلاثہ اربع خمسہ۔ احد اثنا میں ثلاثہ نہیں کہا جاتا، واحد اثنان ثلاثہ اربع کہا جاتا۔ اور جہاں پر اجزا نہ ہو، ایک سے زائد ہی شے نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر احد استعمال کیا جاتا۔ اور یہاں پر قل هو اللہ احد کہہ کر جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ احد ایسی ذات کو بولا جاتا ہے جس ذات کا پھر کوئی جز نہیں ہے، اس کے 2 نہیں ہے، اس کے 3 نہیں ہے، اس کے 4 نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ باپ ہے، باپ کا بیٹا، بیٹے کا پوتر، پھر اس کا بیٹا تو پوترا ہوا، تو اس کے اجزاء ہوئے۔ تو جہاں پر اجزاء ہوتے ہیں وہاں پر واحد اثنان ثلاثہ استعمال کیا جاتا، اور جہاں پر اجزاء ہی نہ ہو وہاں پر احد استعمال کیا جاتا، یہ فرق ہے سر۔ لیکن چونکہ اردو اس قدر محدود ہے کہ وہ عربیت کی پوری معنوی گہرائی کو نہیں لا سکتی، احدیت کے جو اردو اتنی محدود ہے کہ احدیت میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ بات ایک لفظ ایک نہیں لا سکتا، اللہ ایک ہے بول دیتے، حالانکہ واحد کا ترجمہ بھی ایک ہے اور احد کا ترجمہ بھی ایک ہے، لیکن دونوں کے ایک ہونے میں فرق یہ ہے کہ واحد میں اجزائیت پائی جاتے ہیں اور احدیت میں اجزائیت نہیں پائے جاتے، پارٹس نہیں ہوتے اس کے، یہ فرق ہے احد اور واحد کے اندر۔ لیکن اردو اس قدر محدود ہے کہ یہ معنویت اور یہ فرق کوئی ادا نہیں کر سکتی اردو۔ اب جیسے کہ کرسی ہے، اب کرسی ایک ہی ہے، اب اس کو واحد بولا جا سکتا لیکن احد نہیں بولا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ کرسی کے اجزاء ہیں، پائے ہیں، اس کے دستے ہیں، اس کی سیٹ ہے، اس کی بیٹھنے کی جگہ ہے، ٹیک لگانے کی جگہ ہے، تو کئی چیزوں کے اجزاء اور پارٹس کے مجموعے سے تیار ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں پر انہیں ایک ہی ہے کرسی، تو اب بولا جا سکتا ہے کہ کرسی واحد، کرسی ایک ہے تو کرسی واحد ہے، بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ واحد کا لفظ وہاں پر ایسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جو اپنے اندر اجزاء لی ہوئی ہوتی ہے، جو اجزاء کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یہ واحد تو ہوئی لیکن اس کو احد نہیں کہیں گے، احد اسی کو کہیں گے جس کا کوئی جز نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہاں پر لفظ احد استعمال کیا گیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، ہر لحاظ سے ایک ہے، ذات کے اعتبار سے ایک ہے، صفات کے اعتبار سے ایک ہے، افعال کے اعتبار سے ایک ہے، مستعان ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، تفصیلات اس کی پھر اور آگے جاتی۔ احدیت کا ایک احدیت خود ایک مستقل مضمون اور عنوان ہے علماء اور مصوفیہ کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ احد استعمال کیا گیا تو احدیت توحید کی سمجھانے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے، احدیت جو یہاں پر ثابت کی گئی اللہ تعالیٰ کے لیے احدیت، کس کس چیز میں احدیت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ایک مستقل مضمون ہے۔ جی، اس کے بعد ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہاں پر بھی عجیب مسئلہ ہے۔
عام طور پہ ترجمہ کر دیتے کہ بھائی اللہ بے نیاز ہے. یہ دراصل وہ سوال کا جواب تھا جس میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کا خدا کس سے بنا ہوا ہے، سونے سے، چاندی سے، لکڑی سے، لوہے سے، کس سے بنا ہوا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی سے بنا ہوا نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. اب سمدیت کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ ہم بے نیاز ترجمہ صحیح ہے. اصل اردو کی محدودیت ہے، اردو کا دامن اس قدر تنگ ہے کہ وہ عربیت کے اس وسیع معنی کو اپنے اندر جگہ نہیں دے سکتی. سمدیت کے اندر دو باتیں شامل ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہو اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہو. یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ سمد ایسی ذات کو کہتے ہیں جو تمام مخلوقات، سمد ایسی ذات کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو اور تمام مخلوقات اپنی ضرورتوں میں اس کی محتاج ہو. دوبارہ سنیے، سمد ایسی ذات کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو اور تمام مخلوقات اپنی ضرورتوں میں اس کی محتاج ہو. تو دو باتیں ہیں اس کے اندر، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہے. دو باتیں ہو گئی. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، دو باتیں الگ الگ ہیں. کسی کا محتاج نہیں ہونا یہ ایک بات ہو گئی، سب اس کا محتاج ہونا یہ دوسری بات ہو گئی. سمدیت یہ دونوں کے مجموعے کو بولتے ہیں. اب ترجمہ کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے. تو اللہ بے نیاز ہے تو ایک بات ادا ہوئی کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ بات ہوئی، لیکن سب اس کے محتاج ہے یہ بات پوری، وہ بات اس کے اندر نہیں آتی اور ترجمے والے اس کا لحاظ نہیں رکھتے، اس لیے کہ اردو کا دامن تنگ ہے. ایسی معنویت اور جامعیت کو اردو نہیں لا سکتا جو کہ لفظ سمجھ میں چھپی ہوئی چیز ہے. اسی لیے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. تفصیلی ترجمہ کیا انہوں نے تاکہ سمدیت کے پورے معنی اس کے اندر آ جائے، سمدیت کے پورے معنی اس کے اندر آ جائے. اور پھر یہ بات جو سمدیت کی گئی وہ کس وجہ سے کی گئی؟ اس لیے کہ ان کا سوال تھا کہ آپ کا خدا کس سے بنا ہوا ہے. تو سونے چاندی سے، لوہے سے، کس سے بنا ہوا ہے؟ تو اب اگر بنا ہوا ہے تو اپنے وجود میں وہ کسی سے بنا ہوا ہے، کسی چیز سے بنا ہوا ہے، تو اپنے وجود میں کسی چیز کا محتاج ہوا. اگر وہ سونے سے بنا ہوا تو پہلے سونا وجود میں آیا، اس کے بعد پھر وہ وجود میں آیا. اگر وہ چاندی سے بنا ہوا ہے تو پہلے چاندی وجود میں ہے، پھر اس کے بعد چاندی سے وہ وجود میں آیا. تو گویا اپنے وجود میں، اپنے بننے میں وہ سونے کا محتاج ہوا، چاندی کا محتاج ہوا. تو اللہ سمجھ لا کر ان کا اعتراض کا جواب دیا گیا کہ احتیاج ہمارے اندر نہیں ہے، ہم بے نیاز ہے. اللہ سمجھ، ہم کسی چیز سے بننے کے محتاج نہیں، وہ سب چیزیں اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر دوسرا گروپ آیا تھا، اس نے سوال کیا کہ آپ کے خدا کا حسب و نسب بیان کریے کہ ان کے باپ کون ہے، دادا کون ہے، ان کے بیٹے کیا ہیں کیا ہیں. اس کا سوال کا جواب دیا گیا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ جنا گیا. اس سوال کا جواب تھا اس لیے لم یلد ولم یولد. یہ اس لیے بولا گیا کہ بعض عرب جو ہے اس بات کے قائل تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائی اس بات کے قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی اس بات کے قائل تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے ان تینوں کا، عرب کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جواب دیا لم یلد ولم یولد، کہ اللہ نہ کسی کے والد ہے نہ مولود ہے. لہٰذا ان تمام فرقہ باطلہ والے جو نسبتیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف، ان تمام نسبتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور پھر کچھ شریک کے قائل تھے، کچھ شریک کرنے کے قائل تھے. اس کا جواب دیا گیا ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک و ہمسر نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. کفو کہتے ہیں اس کو کہ دو شخصیتوں کا اپنے کمالات و اوصاف میں ایک دوسرے کے برابر ہونا. یعنی دو ڈاکٹر ہیں اور وہ دونوں ڈاکٹر پیٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، تو اب یہ بولیں گے کہ دونوں کے اندر یہ فن مشترک ہے. اپنے وصف طب میں یہ دونوں مشترک ہے. یہ دو شخصیتیں اپنے طب کے کمال میں، اپنے طب کے فن میں مشترک ہے، ایک دوسرے کے برابر ہے.
اور کوئی کسی سے کم نہیں ہے، دونوں ایک سے اعلیٰ ایک ہے۔ کفو کہتے ہیں ایسی ہی دو شخصیتوں کو، ایسی دو ذاتوں کو جس کے اندر ایک ہی وصف دونوں میں پایا جاتا ہو، اور وہ بھی کمال کا پایا جاتا ہو، اس کے اندر برابری نہ ہو، اس میں کمی زیادتی نہ ہو، بالکل کوئی کسی سے کم نہ ہو، دونوں ہم پلہ ہو۔ لم یکن لہو کفوا احد لا کر اس بات میں بولا گیا کہ اس عالم میں اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی برابری کر سکے کسی وصف میں، کسی کمال میں۔ ولم یکن لہو کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں کا مطلب یہ ہے، یعنی شان تنہائی اور شان یکتائی، اور اسی طریقے سے کسی صفت و خوبی اور کمال میں بھی اس درجے وہ اکتا ہے کہ اس کے کوئی مشابہ نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں اس کے، کہ کسی صفت میں کوئی اس کی برابری کر سکے، کسی کمال میں کوئی اس کی برابری کر سکے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کی انتہائی جامع اور عمدہ تشریح فرمائی۔ فرمایا کہ مشرکین و منکرین کئی قسم کے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود ہی کے منکر ہیں، ذات کے منکر ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے صفات کمالیہ کے منکر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کے اندر کمالیہ جو صفات ہیں، کمال والی جو صفات ہیں، اس کے منکر ہیں۔ اور کچھ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی شریک مانتے ہیں۔ تو قل هو اللہ احد میں یہ تینوں قسم کے مشرکین کو اللہ نے جواب دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی نہیں، تو اس میں جواب دیا گیا هو اللہ، وہ اللہ ہے، میں پہلے وجود ثابت ہو اللہ کا، پھر اس کے بعد صفت ثابت ہوئی احد۔ دو باتیں اس کے اندر، ایک ہے وجود باری کا اس بات، اللہ کے ہونے کو ثابت کیا گیا کہ هو اللہ، وہ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں ہے، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، تو پہلے وجود باری کے جو منکر ہے اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ کا وجود ہے۔ پھر جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر صفات کمالیہ نہیں ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور شریک ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا احد، وہ احد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ صفات کمالیہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ بھی غلط ہے۔ احدیت اس کی شان ہے کہ کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور بعض مشرکین ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا اللہ الصمد، اللہ ہر طرح سے بے نیاز ہے، کامل الصفات ہے، کامل القدرت ہے، لہٰذا کوئی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو جو شریک کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ اللہ الصمد، کسی کو شریک بنانے کی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ، ہم بے نیاز ہیں۔ اور کچھ مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ یہود اور عیسائی اور مشرکین، اس کا جواب دیا گیا لم یلد، کہ جب اس نے کسی کو جنا ہی نہیں تو اس کے لیے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں۔ اور کچھ مشرکین ایسے ہیں جو دوسروں کو خدا مانتے ہیں، بتوں کو خدا مانتے ہیں۔ فرمایا گیا لم یولد، اللہ تعالیٰ مولود ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مولود ہی نہیں، یعنی پیدا ہوئے سو نہیں ہے، تو جن کی تم عبادت کرتے ہیں وہ سب مولود ہیں، پیدا شدہ ہیں، پیدا کردہ ہیں، پیدا شدہ ہیں۔ تو جب وہ پیدا شدہ ہیں تو پھر وہ پیدا شدہ معبود نہیں ہے، پیدا شدہ معبود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو شان ہے یہ ہے کہ وہ پیدا شدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر بعض مشرکین ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کائنات کے نظام چلانے میں بہت سارے شرکا اور بہت سارے خدا شریک ہیں اس کی کام کے چلانے میں، کوئی بارشوں کے نظام میں، کوئی روزیوں کے نظام میں، کوئی اچھے کے نظام میں، کوئی برے کے نظام میں، تمام چیزوں میں شریک ہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ ہمارے کائناتی نظام میں ہمارا کوئی شریک نہیں، ہمارا کوئی ہمسر و ہم پلہ نہیں۔ تو شرک کی جتنی نوعیں ہو سکتی تھی، شرک کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی، سورہ اخلاص ان تمام کا جواب دیتا ہے۔ وجود باری کا منکر ہو، صفات کا منکر ہو، یا غیر اللہ کے ساتھ استعانت میں شریک کرتا ہو کسی کو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ والدیت و مولودیت کی اس بات میں کوئی شریک کرتا ہو،
تمام شرک کی نوع انواع کا اور اقسام کا سورہ اخلاص جواب دیتا ہے، اسی لیے اس کو توحید کے تعارف میں انتہائی جامع صورت مانا گیا۔ توحید کے بیان میں انتہائی جامع صورتوں میں اس کا شمار کیا گیا۔ غرض آج کے سبق میں اتنی ہی اس کی مختصر تفصیلات آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی۔ انشاءاللہ پھر تفصیلات کسی اور موقع سے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص سے کے ذریعے ہم سب کے اندر توحید میں کمال اور پختگی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔